کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور وہ کسی آسمانی ہدایت کے بموجب اس کی تفتیش پر مامور کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی اور میں بھی صاحب فراش ہوا تو ایک ہمسائے جو کبھی نہ پھٹکتے تھے کمرہ علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کریت کریت کر جرا کرتے رہے۔ بالآخر اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر رازدارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ ایک بزرگوار ہیں جن سے صرف دوران علالت ہی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے اکثر ہوتی رہتی ہے۔ موصوف آتے ہی برس پڑتے ہیں اور گرجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا ذکر ہے، ہل ہلا کر بخار چڑھا۔ وہ آدم کے کپ کپا کر کہنے لگے، بیماری آزادی میں بھی بڑی غیریت برتتے ہو تم، برخوردار 2 گھنٹے سے ملیریا میں چپ چاپ مبتلا ہو اور مجھے خبر تک نہ کی۔ بہتر جی چاہا کہ اس دفعہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ قبلہ کونین اگر آپ کو بر وقت اطلاع کرا دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے؟ ان کی زبان اس قینچی کی طرح ہے جو چلتی زیادہ ہے اور کاٹتی کم۔ ڈانٹنے کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا زور زور سے پہاڑ یاد کر رہا ہو۔ مجھے ان کی ڈانٹ پر ذرا غصہ نہیں آتا کیونکہ اب اس کا مضمون ازبر ہو گیا ہے۔ یوں بھی اس کینڈے کے بزرگوں کی نصیحت میں سے ڈانٹ اور داڑھی کو علیحدہ کر دیا جائے یا بصورت نقص امن ڈانٹ میں سے ڈنک نکال دیا جائے تو بقیہ بات نہایت لغو معلوم ہوتی ہے۔ ان کا آنا فرشتہ موت کا آنا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت اتنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ زکام انہیں نمونیا کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے اور خسرہ میں ٹائیفائڈ کے اثر نظر آتے ہیں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ جہاں محض سیٹی سے کام چل سکتا ہے وہاں بے دھڑک بگل بجا دیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ایک ہی سانس میں خدا نہ خواستہ سے ان اللہ تک کی تمام منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ وہ بپھر جاتے ہیں اور اپنے سن و سال کی آڑ لے کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان میں وہ بے نقط سناتے ہیں کہ زندہ تو درکنار، مردہ بھی ایک دفعہ کفن پھاڑ کر سوال و جواب کے لیے اٹھ بیٹھے۔ تقریر کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ راقم الحروف جان بوجھ کر اپنی تندرستی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر خودکشی میرا منشا ہوتا تو یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ مرتا بلکہ آنکھ بند کر کے ان کی تجویز کردہ دوائیں کھا لیتا۔ آئیے ایک اور مہربان سے آپ کو ملاؤں۔ ان کی تکنیک قدرے مختلف ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی ایسے ہراساں ہوتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کا معمول ہے کہ کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیے بغیر تیمارداروں کے پاس پنجوں کے بل جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کھسر پھسر شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ کبھی کبھی کوئی اچٹتا ہوا فقرہ مجھے بھی سنائی دے جاتا ہے، مثلاً صدقہ دیجئے جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے، پانی حلق سے اتر جاتا ہے، آدمی پہچان لیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ سن کر پانی سر سے گزر جاتا ہے اور میں تو رہا ایک طرف، خود تیماردار میری صورت نہیں پہچان سکتے۔ سرگوشیوں کے دوران 1-2 دفعہ میں نے خود دخل دے کر بقائمی ہوش و حواس عرض کرنا چاہا کہ میں بفضل تعالی چاق و چوبند ہوں، صرف پیچیدہ دواؤں میں مبتلا ہوں، مگر وہ اس مسئلے کو قابل دست اندازی مریض نہیں سمجھتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ میرے اعلان صحت اور ان کی پرزور تردید سے تیمارداروں کو میری دماغی صحت پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ یوں بھی اگر بخار 100 ڈگری سے اوپر ہو جائے تو میں ہذیان بکنے لگتا ہوں کہ جسے بیگم اقبال گناہ اور رشتہ دار وصیت سمجھ کر ڈانٹتے ہیں اور بچے ڈانٹ سمجھ کر سہم جاتے ہیں۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ حضرت مزاج پرسی کرنے آتے ہیں یا پرسہ دینے۔ ان کے جانے کے بعد میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ بس اب چل چلاؤ لگ رہا ہے۔ سانس لیتے ہوئے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ روایتی ہچکی نہ آ جائے۔ ذرا گرمی لگتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید آخری پسینہ ہے، اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں کہ کہیں سنبھالا نہ ہو۔ لیکن مرزا عبد الودود بیگ کا انداز سب سے نرالا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہیں میری دلجوئی مقصود ہوتی ہے یا اس میں ان کے فلسفہ حیات و ممات کا دخل ہے۔ بیماری کے فضائل ایسے دل نشیں پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کو دل نہیں چاہتا۔
تندرستی وبال معلوم ہوتی ہے، اور غسل صحت میں وہ تمام قباحتیں نظر آتی ہیں جن سے غالب کو فکر وصال میں دو چار ہونا پڑا کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں اور ہو تو کیوں کرو۔ اکثر فرماتے ہیں کہ بیماری جان کا صدقہ ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ میرے حق میں تو یہ صدقہ جاریہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خالی بیمار پڑ جانے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ پسماندہ ممالک میں فیضان علالت عام صحیح، عرفان علالت عام نہیں۔ ایک دن میں کان کے درد میں تڑپ رہا تھا کہ وہ آ نکلے۔ اس افراتفری کے زمانے میں زندہ رہنے کے شدائد اور موت کے فیوز و برکات پر ایسی مؤثر تقریر کی کہ بے اختیار جی چاہا کہ انہی کے قدموں میں پھڑ پھڑا کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا دھوتا چھوڑ جاؤں۔ ان کے دیکھے سے میرے تیمارداروں کی منہ کی رہی صحیح رونق بھی جاتی رہی، مگر میں سچے دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محض جینے کے لیے فلسفے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے فلسفے کی خاطر دوسروں کو جان دینے پر آمادہ کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے۔ چونکہ یہ موقع ذاتی تاثرات کے اظہار کا نہیں، اس لیے مرزا کے انداز عیادت کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ جب تندرستی کو ام الخبائث اور تمام جرائم کی جڑ قرار دیتے ہیں تو مجھے رہ رہ کر اپنی خوش نصیبی پر رشک آتا ہے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل ضرور پیش کرتے ہیں کہ جن ترقی یافتہ ممالک میں تندرستی کی وبا عام ہے، وہاں جنسی جرائم کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں کان کے درد سے نڈھال ہونے لگتا ہوں تو انہوں نے مسئلہ مسائل پر بیان کرنے سے میری ڈھارس بندھائی۔ میاں ہمت سے کام لو، بڑے بڑے نبیوں پر یہ وقت پڑا ہے۔ میں درد سے ہلکان ہو چکا تھا، ورنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا، خدا مارے یا چھوڑے، میں بغیر دعوی نبوت کے یہ عذاب جھیلنے کے لیے اب ہرگز تیار نہیں۔ علاوہ ازیں قصص الانبیاء میں نے بچپن میں پڑھی تھی اور یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون سے پیغمبر کان کے درد کے باوجود فرائض نبوی انجام دیتے رہے تھے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد میں نے ازراہ تفنن مرزا سے کہا، فرینک ہیرس کے زمانے میں کوئی صاحب استعداد مرد اس وقت تک جینٹل مین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ کم سے کم ایک مرتبہ ناگفتہ بجنسی امراض میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ یہ خیال عام تھا کہ اس سے شخصیت میں لوچ اور رچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تمباکو کے پان کا پہلا گھونٹ پی کر بولے، خیر یہ تو ایک اخلاقی کمزوری کی فلسفیانہ تعویل ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ درد اخلاق کو سنوارتا ہے۔ وہ ٹھہرے ایک جھکی، اس لیے میں نے فوراً یہ اقرار کر کے اپنا پن چھڑایا، مجھے اس کلیے سے اتفاق ہے، بشرطیہ کہ درد شدید ہو اور کسی دوسرے کے اٹھ رہا ہو۔ پچھلے جاڑوں کا ذکر ہے، میں گرم پانی کی بوتل سے سینک رہا تھا کہ ایک بزرگ جو 80 سال کے پیٹے میں ہے خیر و عافیت پوچھنے آئے اور دیر تک قبر و عاقبت کی باتیں کرتے رہے، جو میرے تیمارداروں کو ذرا قبل از وقت معلوم ہوئی۔ آتے ہی بہت سی دعائیں دیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا مجھے 1000 عمر دے تاکہ میں اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر روایتی مونگ دلنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس کے بعد جاں کنی اور فشار گور کا اس قدر مفصل حال بیان کیا کہ مجھے غریب خانے پر گورے غریباں کا گماں ہونے لگا۔ عیادت میں عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا جس میں شفقت کم اور راشا زیادہ تھا، اور اپنے بڑے بھائی کو، جن کا انتقال 3 ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں میں مبتلا تھا، یاد کر کے کچھ ایسے آپ دیدہ ہوئے کہ میری بھی ہچکی بن گئی۔ میرے لیے جو 3 عدد سیب لائے تھے وہ کھا چکنے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تعزیتی شعر پڑا جس میں ان غنچوں پر حسرت کا اظہار کیا گیا ہے جو بن کھلے مرجھا جاتے ہیں۔ میں فطرتاً رقیق القلب واقع ہوا ہوں اور طبیعت میں ایسی باتوں کی سہار بالکل نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد جب لات چلے گا بنجارا والا موڈ طاری ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر پرچھائی بھوت اور ہر سفید چیز فرشتہ نظر آتی ہے۔ ذرا آنکھ لگتی ہے تو بے ربط خواب دیکھنے لگتا ہوں، گویا کوئی کامک یا باتفسیر نفسیاتی افسانہ سامنے کھلا ہوا ہے۔